السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم۔ ناظرین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بلا شبہ ایک فتنوں کا دور ہے، اور تمام احادیث کی کتابوں میں دور فتن کا الگ چیپٹر موجود ہے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے اس دور فتن میں سب سے بڑی قیمتی رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور ان کی نصیحتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کا سامنا کرنے والے مسلمانوں کے لیے کی ہیں۔ ایک ایک نصیحت کو جاننے سے، ٹھنڈے دل سے اس پر غور و فکر کرنے سے یوں معلوم ہوگا کہ گویا آج کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رسنگاہیں اس ماحول میں، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں برپا ہونے والے فتنوں کو دیکھ رہی تھی۔ ناظرین، ہمیں درست طور پر معلوم نہیں کہ اور کس طرح کے اور کتنے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور یہ ہدایات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو مستدرک حاکم، کنز الایمان سمیت احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے ذکر فرمایا، فتنوں کا ذکر اس مجلس میں چھڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں کو اس حال میں دیکھو کہ ان کے آپس کے معاملات میں دھوکہ عام ہو جائے اور ان میں سے امانت داری کی صفت ختم ہو جائے، یعنی کہ بد دیانت ہو جائے، اور وہ آپس میں اختلاف اور ٹکراؤ کی وجہ سے گتھم گتھا ہو جائے، لڑنے بڑنے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے سمجھایا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیں، یعنی اس طرح باہمی فسادات شروع ہو جائیں۔ بات یہاں تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاؤں، یہ بتائیے کہ ایسے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا طرز عمل اختیار کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے ارشاد فرمائے، اور یہ 5 وہ ہدایات ہیں جو مسلمانوں کے لیے دور فتن میں رہنمائی ہیں۔ پہلی ہدایت، اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی تم اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھو، گوشہ نشینی اختیار کرو، بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلو۔ دیکھیے کس قدر اعلیٰ نصیحت ہے کہ بجائے فضول گھومنے پھرنے، ادھر ادھر جانے کے، اطمینان سے اپنے گھروں میں رہو تاکہ عملی طور پر کسی فتنے کے شریک کار نہ بن سکو۔ عملاً بھی فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ اصل مقصود ہے۔ دوسری ہدایت، زبان قابو میں رکھو۔ دوسری ہدایت یہ دی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی مقصد کی بات کے علاوہ دیگر گفتگو مت کرو، بے مقصد باتوں میں حصہ مت لو، اس میں شامل مت ہو جاؤ تاکہ تم کولن کسی فتنے کا سبب بنو اور نہ عملی طور پر فتنے کا سبب بنو۔ ناظرین، اس نصیحت پر بھی غور کریں اور پھر آج کے احوال دیکھیں۔ ایسے فتنے کا زمانہ ہے کہ حالات حاضرہ پر بھی گفتگو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات لوگوں کے احوال سے متعلق گفتگو خود انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ اس فضول گفتگو کی وجہ سے بڑی لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، گھروں میں افتراق اور انتشار کا ماحول بن جاتا ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان بات چیت کرتے کرتے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، ان موضوعات پر گفتگو ہی مت کرو۔ تیسری ہدایت، موافق شریعت عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو چیز بھی اور جو عمل آپ شریعت کے موافق دیکھو اس پر عمل کرو، اور شریعت کو ہر کام میں مقدم رکھو، یعنی کہ اس کو اولین ترجیح بنا لو۔ اپنے جذبات کو، ماحول کو، ارد گرد کے احوال کو شریعت کے ترازو پر پرکھو۔ اگر شریعت کے موافق ہو تو عمل کرو، ورنہ چھوڑ دو۔ یعنی کہ شریعت کے احکامات اور اصول ہی ایک مسلمان کے لیے ترازو، معیار اور دور فتن سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ باقی سب چیزوں کو ایک جانب رکھ کر شریعت کی پیروی اختیار کرو۔ چوتھی ہدایت اور نصیحت یہ فرمائی کہ جو بات خلاف شریعت ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس سے اجتناب کرو، چاہے اس کا تعلق گفتگو سے ہو، کسی کے طریقہ کار سے ہو، جذبات سے ہو، مگر ہو شریعت کے خلاف تو اس پر عمل مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں اور آخری ہدایت یہ دی کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، عام لوگوں کے معاملات کو چھوڑو، اپنے آپ کو بچاؤ اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں تاکہ ہدایت کی یہ باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں، جو ان کے لیے اور آپ کے لیے اور میرے لیے بخشش کا سبب بن سکیں۔ اللہ حافظ۔